جیسے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید بھرا پڑا ہے تقویٰ، خوف، خشیت، اس کی تلقین۔ یہ تو یوں کہیے کہ اصل میں قرآن مجید پر غالب جو رنگ ہے وہ انذار کا ہے، تخویف کا ہے، خشیت الہی کی طرف دعوت دینے کا ہے، یہ رنگ غالب ہے قرآن میں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی رجا کا پہلو، امید کا پہلو، اس کو بھی قرآن نے نمایاں کیا ہے۔ اگرچہ اگر آپ ویسے مقابلہ کریں کتنی مرتبہ وہ آیا، کتنی مرتبہ یہ آیا، تو خوف کا غلبہ غالب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے دو اسباب ہیں، سمجھ لیجئے، اس لیے کہ اس معاملے میں عیسائیوں نے اعتراض کیا ہے قرآن پر اور مسلمانوں پر اور اسلام پر، اور بظاہر ان کا اعتراض درست معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اور اسلام میں اللہ کے خوف پر زیادہ زور ہے، جبکہ انجیل میں حضرت عیسیٰ کی تعلیم میں اللہ کی محبت کا زیادہ رنگ ہے۔ میں نے کہا یہ بات بہت حد تک صحیح ہے، اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقاریر اور خطبات اور مواعظ میں وہ خوف کا رنگ بھی بہت ہے، انذار کا رنگ بھی بہت ہے، لیکن غالب ہے محبت۔ اسلام میں یہ کیوں ہے، قرآن میں ایسا کیوں ہے؟ اس کے دو اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ قرآن جس ماحول میں نازل ہو رہا تھا، ظاہر بات ہے کہ اگرچہ ابدی کلام ہے اور اس کی تعلیمات ابدی ہیں، لیکن پھر بھی نازل تو ایک خاص وقت میں ہوا ہے، ایک خاص علاقے میں ہوا ہے، ایک خاص قوم اس کی مخاطب اول تھی، اور اس کی جو کیفیت تھی نہ وہ کسی توحید سے واقف، نہ کسی رسالت سے واقف، نہ کسی شریعت سے واقف، نہ کسی کتاب سے واقف، ہر اعتبار سے امی قوم، اور اخلاقی گراوٹ انتہا کو، سیرت کی پستی انتہا کو۔ تو وہاں ظاہر بات ہے کہ انذار کا رنگ غالب ہونا لازم تھا تاکہ ہوش میں آئے، لوگ جاگیں۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا، یا صوت ہادی، تو بجلی کا کڑکا تھا، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، یہ انداز تو کیا، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ اسلوب ہے جو اسی لیے قرآن مجید میں نبأ العظیم کہا گیا قیامت کے تصور کو، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، اور وہ یوم الحساب ہے، جزا و سزا کے دن کا فیصلہ ہوگا، کہ فیصلے کا دن ہے۔ تو اس میں ایک اعتبار سے اس وقت کے حالات کے خاص طور پر پیش نظر انذار کا رنگ، تخویف کا، خشیت کا، یہ غالب ہے۔ نمبر دو یہ کہ محبت کے رمز آشنا کم ہوتے ہیں۔ عوام کی اکثریت جو ہے وہ کسی کے برے نتیجے کے پیش نظر تو کسی کام سے باز آ سکتی ہے، محبت شاعری بن جاتی ہے، عشق خداوندی کے دعوے ہو رہے ہیں، عمل دیکھیے تو زیرو ہے، عشق رسول کے دعوے، نعتوں میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے جا رہے ہیں، عمل دیکھیے تو زیرو ہے۔ اس پہلو سے یہ جو رجائیت کا پہلو ہے، اس کے غلط رخ پر مڑ جانے کے امکانات زیادہ ہیں، اور عوام الناس کے اندر زیادہ سے جو ضروری ہے وہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، وہ لوگ یا وہ شخص جو اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، کانپتا رہا، لرزتا رہا، ایک دن آنا ہے جو اپنے رب کے حضور میں پیش ہوگا، من خاف مقام ربہ، اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، اس کی گھوڑے کی منہ زور گھوڑے کی لگام کھینچ کر رکھی۔ تو ان دو وجوہات سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید میں
تخویف اور تقوی اور خشیت اس کا رنگ غالب ہے، البتہ یہ کہ محبت کا پہلو بھی موجود ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، محبت اللہ کی، اللہ کے رسول کے، اس کی راہ میں جہاد کرنے کی، یہ محبت جو ہے زبانی کلامی محبت نہیں، اس کی نفی کر دی گئی۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی کہہ دیجئے واشگاف الفاظ میں، ان کے کان کھول دیجئے، انہیں کان کھول کر سنا دیجئے۔ دیکھو جائزہ لے لو اپنے من کے اندر، اپنے دل میں، اپنے باطن میں ایک ترازو جو ہے کھڑی کر لو، ایک میزان قیامت کے دن کی ہوگی، ایک میزان آج اپنے اندر نصب کر کے جائزہ لے لو۔ 8 محبتوں کو ایک پردے میں ڈالو۔ اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے اسپاؤسز، زوج جو ہے وہ دونوں طرف جاتا ہے، مرد کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے، اور تم رشتہ دار تمہارے قرما قبیلہ، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، اور وہ کاروبار جڑی مشکل سے جمائے ہیں، اب ان میں تمہیں کساد بازاری کا خوف رہتا ہے، نندا نہ ہو جائے، اور وہ جو تم نے اپنے محل بنائے ہیں بڑے محبوب ہیں تمہیں، بڑے چاؤ سے تعمیر کی گئی ہے، اور یہ کہ بڑے اہتمام سے انہیں فرمش کیا گیا ہے، اس کا جو آرکیٹیکچرل نظام بنایا گیا ہے، اس کی تزئین و آرائش ہوئی ہے، اس کو فرنش کیا گیا ہے، اس میں کہاں کہاں سے چہار دانگ عالم سے وہ جو اینٹیکس لا کے رکھے گئے، یہ تمہیں بہت محبوب ہے۔ اگر یہ 8 محبتوں کا غلبہ ہو جائے ایک پرڈے میں والے میں، اور دوسرے میں 3 محبتیں اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی، وہ جو میں نے کہا یہ اللہ اور رسول کی محبت شاعری بن جاتی ہے، زبانی کلامی ہو جاتی ہے، اس کا شاہد ہونا ضروری ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اگر اللہ کے دین کے غلبے کرنے کی جد و جہد ہے تو اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کا ثبوت ہے، ورنہ نہیں ہے۔ تم باطل کے غلبے پر راضی ہو بیٹھے ہو، اگر آپ باطل کے غلبے کے تحت تقویٰ اس کی امید کیے بیٹھے ہیں بغیر اس کے کہ اس کے خلاف جد و جہد ہو رہی ہو، تو یہ سیلف ڈسپشن ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ یخادعون اللہ وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو، حالانکہ نہیں دھوکہ دے رہا ہے مگر صرف اپنے آپ۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ قرآن پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تخویف اور تقویٰ اور انسان اس کا رنگ غالب ہے، البتہ محبت کا ذکر بھی موجود ہے۔